إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی زندگی مسلسل مسائل اور حادثات کا نام ہے. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے. اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے لیبلوکم، آزمانے کے لیے. لیبلوہم، لنبلوہم، 3 دفعہ ایک ہی لفظ آیا ہے. لیبلوہم، پھر لیبلوہم، پھر لنبلوہم. اور ہے کیا؟ ایہم احسن عملا، ایکم احسن عملا. ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو لہذا یہ ایک مثالی گھر تو ہے نہیں، نہ یہ مثالی دنیا بن سکتی ہے. یہاں خیر اور شر دونوں چلیں گی، اچھائی برائی دونوں چلے گی. ایک وقت آئے گا جب اچھائی بالکل مٹ جائے گی، وہ قیامت کے قریب ہے. جب اللہ اس دنیا کو توڑنا چاہے گا تو اگر ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کہنے والا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. وہ آگے ایک وقت آئے گا جب 100% برائی اچھائی کا وجود نہیں، اس لیے کہ اب اس کو توڑنا ہے. اب کچرا اکٹھا ہو گیا ہے، صاف کرو. اس سے پہلے یہ اچھائی برائی کا نظام چلتا رہے گا. یہ دونوں محنتیں اس دنیا میں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. زندگی مسائل کا نام ہے. ان کے حل کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے. جب اس پر انسانیت چلے گی تو یہ مسائل کے باوجود عافیت کی زندگی گزاریں گے، امن چین کی گزاریں گے. جب یہ اللہ کے طریقے کو ٹھکرا کر اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنے تجربات پر چلیں گے تو پھر یہ دلدل میں دھنستے جائیں گے، دھنستے جائیں گے، دھنستے جائیں گے. انسانی فطرت ہے، جس چیز کو نہیں جانتا دعویٰ نہیں کرتا اور سے پوچھتا ہے. اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی، میں اپنا علاج خود کروں گا. میں کہتا ہوں کوئی ڈاکٹر بتاؤ پیٹ میں درد ہے. دوا لینے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے اس کا علم کوئی نہیں ہے. یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بھی انسان کو جاہل پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تمہاری اصل ہے نہ جاننا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا. یہاں تو کہا تم کچھ نہیں جانتے، اور یہاں اللہ نے کھل کر کہا تم بڑے جاہل ہو. چھوٹے جاہل نہیں ہو، بڑے جاہل. ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم بڑے جاہل. اور صرف جاہل نہیں ہو، ساتھ ظالم بھی ہو. ظالم پہلے ہو، ظلوما جہولا. جہالت بھی اندھیرا ہے، اور ظلم کی اصل بھی ظلمت سے ہے. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، 2 اندھیرے اکٹھے ہو گئے. تو یہ اللہ مجھ سے اعتراف کروانا چاہتا ہے کہ تو کچھ نہیں جانتا ہے. لا تعلمون شیئا. پھر جب یہ اس آیت کو نہیں سمجھا اور چند حرف پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگا تو اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا. ظلوم، بڑے ظالم ہو. جہول، بڑے جاہل ہو.
پھر اس کے ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھٹکا دیا زبردست، ان الانسان لظلوم کفار، ایک انا ایک لام، اے انسان، اے لاہور والو، دنیا والو، تم زبردست ناشکرے ہو اور زبردست ظالم ہو، چھوٹے موٹے بڑے زبردست ناشکرے، بڑے زبردست ظالم۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اللہ نے، ایک اور اس کے ساتھ ان الانسان وکان الانسان قتورا، تمہیں پیسہ جمع کرنے کا بڑا شوق ہے، تم بخیل بہت، یہ کاروبار اب یہ بھی کر لو، 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 ایسے کیکڑے کی طرح ٹانگیں پھیلا رہے ہو، حالانکہ تمہاری زندگی چند صبح ہیں، چند شام ہیں، بہت سی بیت گئیں، کچھ باقی، تو ان میں تم ایسا لگتے ہو جیسے آگے تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، وہ اسی کو ہی جوڑنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ اور میں خود، میری بات تو اپنی جگہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیری اپنی زندگی میری بات پر گواہ ہے کہ میں سچا ہوں کہ نہیں سچا، کہ تیرا ہر پل مال جمع کرنے کے چکر میں ہے، او باجی جنت تھوڑی سی مل جائے ہمیں کافی ہے، کیسے دیوانگی کی بات، جہاں سے گزر جانا ہے اور جسے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دیکھو نا، جہاں سے چلے جانا ہے اس کی اتنی حرص ہے، اتنی ہوس ہے، مٹتی نہیں، بھائی کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہ جو بس تھوڑی سی جنتی مل جائے ہمیں کافی ہے، تو اس کا تو الٹا ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تیری زندگی گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں تو پیسے کا دیوانہ ہے، تیری اپنی زندگی گواہ۔ اب اللہ مجھ سے ایک اعتراف کرانا چاہتا ہے، تو کچھ نہیں جانتے ہو۔ پھر قرآن شروع کرو، الف لام میم، قرآن شروع الف لام میم، سورۃ فاتحہ تو اس کا مقدمہ ہے، جیسے کتاب کا پریفیس ہوتا ہے، جو سورۃ فاتحہ کتاب کا مقدمہ ہے، اور کتاب الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، تو الف لام میم پہ اللہ ہمیں اٹکا کے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا مجھے اس کا مطلب بیان کرو۔ تو ساری دنیا کے علماء بھی اور ساری دنیا کے عارف باللہ بھی ہیں، وہ جو اندر کے باطن کے معرفت کے علوم جانتے ہیں وہ بھی، تو بتاؤ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ فاجی پتہ نہیں، کہ یہی اعتراف کروانا چاہتا ہوں کہ کہو لا ادری، میں نہیں جانتا، تو یہ ماننے کے بعد تمہیں اللہ کی ماننا آسان ہوگا۔ جب تمہارے اندر میں یہ ہوگا کہ ہم بھی جانتے ہیں تو تم اللہ کی بات کو چیلنج کرو گے اور اللہ کی بات کو ٹھکراؤ گے۔ جب تم کہو گے میں نہیں جانتا، جیسے اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، اچھا یہ کچھ اور بھی بتا دیں، اپنے اوپر مزید پابندیاں لگوا رہے ہیں، مزید پابندی، یہ کوئی اور احتیاط، کوئی اور احتیاط، کوئی اور احتیاط، بس ٹھیک ہے جی کافی ہے۔ اپنے جیسے ایک انسان سے متاثر ہو کر اپنے اوپر خود پابندیاں لگواتا چلا جاتا ہے، اور شہنشاہ اعظم کی چونکہ ہیبت اور عظمت اور اس کا جلال نہیں سامنے نہیں ہے، اس کی پابندیوں سے باغی، اس کی پابندیوں پر اعتراض، یہ آج کا دور ہے، یہ آج کا زمانہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا الف لام میم، مطلب بیان کرو، نہیں آتا، کیا کہو میں جاہل ہوں، جب کہو گے میں نہیں جانتا تو پھر اللہ تمہیں بتائے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے اور اللہ اس پہ ضمانت دے رہا ہے، اس پہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تم میرے امر پر آؤ تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ من عامل